اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے خاص فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ استقامت سے ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 سے آن بورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح مفہوم ہمارے دلوں میں ڈالے، اس کے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، نصیب فرمائے کہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، جڑے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے، اور اس کے لیے دوسروں کے لیے بھی اس کی اصلاح اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا اللہ تعالیٰ ہمیں باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورۃ التوبہ میں پہلے 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے یا دیکھ لیے، ان کو سمجھنے کی کچھ کوشش کی۔ ان 2 رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا جو رکوع تھا وہ انٹروڈکشن کے ساتھ ہی اس کا تھوڑا سا تعارف کے بعد جو ہم نے پہلا رکوع دیکھا تو اس میں 2 ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے، اور وہ مشرک جنہوں نے بار بار وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی، ان سے کھلے عام برات کا اعلان کر دیا، اللہ بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور مومنوں کو پھر حکم دیا کہ اب ان کے خلاف جہاد یا ان کے خلاف قتال کا معاملہ ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتے یا اگر وہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو پہلی ہی کچھ آیات میں ایک اعلان عام کر دیا گیا، ایک جنگ کا یا ایک کھلے عام مطلب ان کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ وہ لوگ جو بار بار، جو وہ مشرک جو بار بار وعدوں کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمانوں کے کیا کہتے ہیں پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اور کچھ مختلف طرح کے وعدے اور ایگریمنٹس ہونے کے باوجود وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا اور ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں یا تو تم سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لو، اگر نہیں تو اس ملک سے یا اس شہر سے، اس بستی سے باہر چلے جاؤ، اور اگر وہ سچویشن بھی نہیں تو پھر تیسری کنڈیشن تیاری ہو جائے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے وہ کافروں کو ضرور بہت ہی گھیرنے والا ہے اور سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے حدیث کا بھی تذکرہ کیا تھا جو ذی الحجہ سن 9 ہجری میں شروع میں مطلب کچھ آیات جو نازل ہوئیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نکل چکے تھے حج کا قافلہ لے کر امیر حج کے طور پر، تو بعد میں کچھ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر مطلب قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کے دن یہ اعلان کر دینا۔ اور وہ اعلان میں واضح طور پر تھا کہ مطلب اب کے بعد کوئی مشرک جو ہے اگلے سال وہ حج نہیں کر سکتا، اور برہنہ طواف جو ہے اس کو نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کھلے عام برات کا اظہار کیا۔ تو یہ ساری خبر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کرنے کا یا ان کے خلاف جنگ کرنے کا بھی حکم دے دیا مومنوں کو کہ جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، اب وہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد حرام مہینے جو تھے 4 مہینے جو مہلت دی ان کو، وہ گزر جانے کے بعد تم جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو یا ان کو گرفتار کر لو۔ ہاں اگر وہ تم سے پناہ مانگے
تو تم ان کو پناہ دو، پھر تم ان کو کچھ نہیں کہو گے، پھر جب تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، اور ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ سوچ سمجھ لیں، دوبارہ سے تحقیق کر لیں، یا دوبارہ سے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ٹٹول لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی کی طرف آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی آگے سے تلوار اٹھاتا ہے، اور اگر کوئی ریزسٹ کرتا ہے، اور مسلمانوں کی جو قوانین ہیں، کیونکہ مسلمان اب غلبے میں ہیں، ان کے اوپر وہ نہیں چلتا، تو پھر اس کے خلاف اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلے رکوع میں اس طرح کا معاملہ تھا، کس طرح سے اور کتنے واضح اور ٹھوس اور دو ٹوک الفاظ کے ساتھ اس طرح سے برات کا اظہار کیا گیا۔ دوسرا رکوع ہم نے جو پڑھا تھا، جو کل ہم نے دیکھا تھا، اس میں ایک ریزنز یا جسٹیفیکیشن تھیں، یا وہ وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اتنی سخت آیات جو ہیں وہ نازل کی، مشرکوں کے لیے اتنی سخت سزا جو ہے، یا اتنا سخت ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کا کہا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ کافروں کا وتیرہ، ان کا کردار، ان کا پچھلے 10 12 15 18 سال تک ان کا کیا وتیرہ رہا ہے، کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ذکر ہوا کہ وہ تو بالکل وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، اور ان کو رشتوں کا بھی کوئی مطلب احساس نہیں۔ اگر وہ تم پر غلبہ آ جائیں تو یقیناً وہ تم نہ کسی وعدے کا خیال رکھیں گے، نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، وہ تو صرف اپنے کفر میں بہکتے جا رہے ہیں، اور وہ اسی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی کچھ وجوہات جو ہم نے دوسرے رکوع میں دیکھی، جو کیا وجوہات تھیں، کیا مطلب ریزنز تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کی، اور اتنی سخت کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمانیت جو ہے وہی مطلب ادا نہیں کی جاتی۔ اس کی بیسک ریزن تو ہم نے دیکھی تھی حدیث کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ لکھایا نہیں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کو، اس لیے صحابہ کرام نے لکھا بھی نہیں اور پڑھی بھی نہیں جاتی۔ لیکن دوسری جو علماء ریزن بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سخت الفاظ اور دو ٹوک اعلان جنگ جو ہے، تو اس وجہ سے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ تو وہ کیا مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ اب یہ تیسرا رکوع جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج، چھوٹا سا رکوع ہے یہ۔ اس تیسرے رکوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اب دوسرے رکوع کے برعکس، دوسرے رکوع میں تھا کہ کافروں کے خلاف یا مشرکوں کے خلاف کیوں اتنے سخت اقدامات کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تیسرے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کیوں، یا مومنوں کا کیوں حق ہے، یا مومن اس بات کے کیوں حقدار ہیں کہ وہ مسجد الحرام کی مطلب متولی ہو، اور مطلب یہ جو پاک بستی ہے مکہ کی، اس کے اوپر غلبہ ہو، یا اس کے اوپر ان کی حکومت ہونی چاہیے، یا کیوں مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی اور حاجیوں کی اور دوسرے معاملات میں ان کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے، نہ کہ مشرکوں یا کافروں کے پاس۔ تو اسی نظریے کے تحت یا اسی بیک گراؤنڈ کے تحت ہم چلتے ہیں، رکوع نمبر 3 بھی شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 17۔ ما کان نہیں تھا للمشرکین، سب مشرکوں کے لیے نہیں تھا، یہ ساتھ میں حق لکھا ہوا، مشرکوں کا حق نہیں تھا، ان یعمروا کہ وہ سب آباد کریں مساجد اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین جبکہ وہ سب گواہی دینے والے ہوں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، بالکفر کفر کے ساتھ۔ کافروں کا کوئی حق نہیں تھا، مشرکوں کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ ان کے نفس جو ہیں وہ خود کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار اور وہ آگ میں، ہم خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ ان مشرکوں کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو۔ یہاں پر اللہ کی مسجدوں سے مراد بیت الحرام یا مسجد الحرام جو ہے، بیت اللہ جو ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ عربی کا اسلوب ہے کہ کبھی وہ مطلب جمع کا صیغہ بھی لگا دیتے ہیں کسی واحد چیز کے لیے،
اس کی اہمیت اور افادیت یا اس کی تعظیم کے لیے، جیسے کہ ہم مطلب کوئی تعظیم کے لیے کہے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے کسی دوسرے کو بھی آپ کہہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں یا آپ ایسا کریں، تو آپ تو ایک جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تم واحد کا صیغہ ہے، آپ جمع کا صیغہ ہے، تو ایک تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ بھی لگ گیا۔ بہرحال جو بھی ریزن ہے وہ گرامیٹیکلی مطلب ہے۔ تو اللہ کی مساجد، یہاں پر بیت اللہ کا ذکر ہے، مسجد الحرام کا ذکر ہے، کہ کافروں کا تو کوئی حق نہیں کہ وہ مسجد الحرام کو یا اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ اس حال میں کہ ان کے دل تو یا ان کے نفس جو ہے وہ تو کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر ہی ہے۔ اب مشرکین جو تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ کا یا بیت اللہ کا انتظام سنبھالا ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلا لینا اور مسجد کی صفائی ستھرائی کرا دینا اور ان کے معاملات کو دیکھ لینا اور اس کے معاملات کو چلانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے یا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے غرور بھی، تکبر بھی کرتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے بھی تھے کہ ہم بہت بڑا کوئی تیر مار رہے ہیں۔ تو اس کے آگے فردر بھی ایکسپلینیشن آئے گی۔ بہرحال تو یہ مشرک، جبکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ تو کسی کو شریک ٹھہرانا کسی بھی صورت، چاہے وہ چھوٹے سا چھوٹا معاملہ ہو، وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی صورت میں کہ جب ان کے دل جو ہیں وہ کفر کی گواہی دیتے ہیں، جب ان کے نفس جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں اور دوسرے بتوں کو بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے اور ان کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یا ان کے انتظامات اور معمولات کو دیکھیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اور یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب ظاہری طور پر وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، جتنے بھی وہ مطلب عاجزی کے ساتھ وہ حاجیوں کی خدمت کر لیں، لوگوں کو پانی پلا لیں، مسجد کی صفائی کر لیں، لیکن جب تک وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی جو معاملات ہیں اور لوازمات ہیں ہمارے دین کے، جب تک کہ وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے اوپر پھر پریکٹیکلی عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے ظاہری اعمال جو صرف اس دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ یقیناً ضائع ہو گئے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ صرف اعمال دنیا میں ہی ضائع نہیں ہو گئے بلکہ آخرت میں بھی وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ ان کا آخرت میں ٹھکانہ جو ہے وہ بھی آگ ہی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر، در حقیقت وہ آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو یا مسجد الحرام کو، در حقیقت وہ آباد کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا، جو ایمان لایا، در حقیقت وہ جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے قائم کی نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور اس نے ادا کی زکوٰۃ، وَلَمْ یَخْشَ اللَّهَ، وَلَمْ یَخْشَ، اور وہ نہیں ڈرا، الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں پر اس کے دوسری طرف کس کا حق ہے، کن کا حق ہے کہ وہ ان مسجدوں کو آباد کریں یا ان مسجدوں کو یا مسجد الحرام کی مطلب انتظامات جو ہیں وہ سنبھالیں، یہ کن کا حق ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان کا حق ہے، در حقیقت یہ تو وہ آباد کر سکتے ہیں جو صحیح معنوں پہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لایا اور جس نے آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا، اور جس نے نماز قائم کی، نماز پڑھی نہیں، قائم کی، اس کو صحیح طریقے سے وقت کے ساتھ اور باقی جتنے آداب ہیں وہ قائم کرتے ہوئے اس نے نماز قائم کی اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کی۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ڈرا وہ مگر اللہ سے، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرا۔ ایسی خصوصیات رکھنے والا جس میں اس کا ایمان بھی، روحانی قوت بھی موجود ہے، اس کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے سوسائٹی کے لیے جو دوسرے معاملات ہیں اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، وہ بھی شامل ہے، اور پھر اللہ کا ڈر اس میں شامل ہے، اللہ کا ڈر بھی اس میں موجود ہے۔ تو ایسے بندے یا ایسا بندہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، یا وہی
اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو عباد کرے یا بیت اللہ کا انتظام سنبھالے. ٹھیک ہے. فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو مشرکوں میں مسنگ تھی، ان میں تو یہ چیزیں سرے سے پائی ہی نہیں جاتی. وہ تو اس طرف ان کے سامنے سارا کچھ سامنے واضح ہو جانے کے باوجود، ان کے اللہ کی آیات آنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تبلیغ اور رغبت کے باوجود وہ اس طرف کان ہی نہیں دھرتے. تو وہ تو اس طرف سوچ سمجھ ہی نہیں رکھتے، نہ ہی اس طرف وہ مطلب کوئی ارادہ کرتے ہیں. تو ان کا تو کوئی حق نہیں. اس کے اپوزٹ اب ایسے لوگوں کا حق ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کا خوف رکھیں. فآسا تو امید ہے اولئک کہ یہی لوگ ان یکون ہو جائیں گے، وہ سب ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والوں سے. امید ہے تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے میں سے ہیں، یا یہی لوگ وہ ہوں گے جو ہدایت پانے والے. اب یہ جس نے ایسا عمل کیا، اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا، ہر لحاظ سے اس کو مطلب عمل کرنے کی کوشش کی، تو وہ ان کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ یقیناً ہدایت پانے والوں میں سے. اجال تم کیا بنا دیا ہے تم نے، سکا یا پانی پلانا، سکا یا پانی پلانے والے کو پانی پلانا، الحاج حاجیوں کو، عمارت المسجد الحرام اور آباد کرنا مسجد حرام کو. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو، یعنی مسجد حرام کے جو انتظامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کو کمل کرنے کے لیے، کیا تم نے ان سب کو بنا دیا ہے؟ کمن آمن باللہ، اس طرح جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. کیا تم نے صرف حاجیوں کو پانی پلا دینے کو اور مسجد حرام کے انتظامات کو دیکھ لینے کو ہی اس کے برابر سمجھا ہے، اس کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یعنی یہ حاجیوں کو پانی پلا لینا اور مسجد حرام کے معاملات کو دیکھ لینا، یہ اس کے برابر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس شخص کے عمل کے برابر جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر بھی، اور جس نے پھر پریکٹیکلی جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. تم ان دونوں چیزوں کو، یا ان دونوں اپوزٹ جو مطلب عقیدہ رکھنے والے یا عمل رکھنے والے جو بندے ہیں، ان کو آپس میں موازنہ کر ہی نہیں سکتے. کیا تم نے ان کو آپس میں ملا دیا کہ کیا وہ بھی اس برابر ہو جائیں گے جس طرح سے وہ ایمان لانے والے اور آخرت پر بھی اور اللہ پر بھی اور جہاد کرنے والے جو اللہ کے راستے میں؟ لا یستوون عند اللہ، نہیں وہ سب برابر اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کیٹیگریز سے برابر نہیں ہو سکتی. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. جو ظلم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا. اور ظلم کرنا کیا ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے اپنے اوپر وہ شرک ہے. تو شرک کا ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں. تو انسان در حقیقت سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود، عقل اور فہم ہونے کے باوجود، اللہ کی آیات ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہونے کے باوجود، اگر ان کو چھوڑ کر دوسرے معاملات میں پھنسا رہے گا اور خاص کر شرک کے معاملات میں پھنسا رہے گا، تو در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو ایسا شخص جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ تو اللہ بھی ان کو ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے جہاد کیا، اور ان سب نے ہجرت کی، ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں تو بڑے درجے والے وہ لوگ ہیں، یا اللہ کے ہاں تو درجہ ان لوگوں کا درجہ بلند ہے جو ایمان لائے. اب ایمان لائے اللہ پر بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور باقی جو ایمان کے مطلب نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور جنت اور دوزخ، یہ سارے جو سب صحیح معنوں میں ایمان لائے، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، جنہوں نے ہجرت کی اور پھر انہوں نے
پریکٹیکلی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کو کھپا پر اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو اتنے بڑے کام کرنے والے جو لوگ ہیں صحیح معنوں میں تو ان کا درجہ ہی اللہ کے ہاں بڑا ہے، اور صحیح اعلیٰ درجے کے حقدار تو ایسے ہی لوگ ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ، وہ لوگ ہی سب کامیاب ہونے والے ہیں. اور یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں تو یقیناً ان کو کامیابی کی بہت بڑی خوشخبریاں ہیں. یبشرہم، وہ خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم، ان کا رب، یعنی ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی رحمت کی اپنی طرف سے ان رحمت کی خوشخبری دیتا ہے وہ ایسے لوگوں کا جن کا ذکر اوپر ہوا، وہ رضوان، اور رضامندی کا، اللہ کی رضامندی کا، وجنات، اور باغات کا، لہم، جو کہ ان کے لیے ہیں، فیہا، اس میں، نعیم مقیم، نعمت ہے ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جو ہے وہ ان میں موجود ہیں، ان باغات میں. یعنی یہ لوگ جو جن کا اوپر ذکر ہوا، جنہوں نے ایمان لائے سارے معاملات میں، پھر ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور تو ایسے لوگ جو ہیں یہی زیادہ درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. کن کن چیزوں کی خوشخبری ہے؟ برحمت، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، برحمت منہ، ورضوان، اور رضامندی، اللہ ان سے رضا ہو جائے گا، یہ بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، وجنات، اور ان کے لیے جنتوں کی یا باغوں کی خوشخبری ہے. اور ان باغوں میں کیا ہوگا؟ فیہا نعیم مقیم، ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. اب کافروں کے لیے تو آیا، مشرکوں کے لیے تو آیا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی آگ میں جائیں گے، وہ ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے. ہم فیہا خالدون وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. یہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ کافروں کا معاملہ، کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ تو ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے، اور جو مومن ہے، جو ایمان لائے، اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا. تو یہ کدھر گیا؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہی ایسی نعمتوں والے باغوں میں رہیں گے جو ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ سب ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، کہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. جو اس دنیا میں تھوڑی محنت مشقت کر لے اور اس دنیا میں کوشش کر کے اللہ کے احکامات کی پابندی اور پاسداری کرتا رہے، اور اگر کوئی آزمائش آئے تو اس کے اوپر صبر کر کے اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے، اور جہاں ضرورت پڑے وہ جہاد میں بھی حصہ لے، جو بھی اس کی استطاعت ہے، مال ہے تو مال کو خرچ کرے، صحت ہے تو وہ اپنی نفس کو وہاں پر کھپائے، وقت ہے تو وقت کو لگائے، جہاد میں حصہ لے، پھر زکوٰۃ کا، نماز کا، سارے معاملات جو ہیں اس کے لیے کوشش کرے، اور جتنی اس کی ہمت استطاعت ہے اس کے مطابق اگر عمل کرتا رہے گا تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ان جنتوں میں. بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، مت تم پکڑو اپنے باپوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، مت تم پکڑو یا مت تم بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اولیاء، دوست، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ. ان استحبوا، اگر وہ پسند کریں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان کے اوپر، اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیں تو پھر تم اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست مت بناؤ. ومن یتولہم، اور جو دوستی رکھے گا ان سے، منکم، تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں. اس طرح کی آیات پہلے بھی ایک دو جگہ پر گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. فار ایگزامپل یہودیوں کے ساتھ دوستی، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی کرنے میں بڑی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ
اور بھی ایک دو جگہ پہ فرمایا کہ صرف ایک مومن کا دوست تو جو ہے وہ تو مومن ہی ہو سکتا ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ مومن کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ دوستی نہ کرے. اس طرح کی آیات جہاں گزری ہیں. تو یہ اولیاء جو ہے نا دوست، یہ دوست جو اردو میں کہتے ہیں وہی ہے، لیکن اس کی گہرائی تھوڑی سی زیادہ ہے. یہ ہے دلی دوست، ایسی دوستی جس میں دل لگا ہے، دل و جان سے اس کو دوست بنانا، دل و جان سے اس کے ساتھ مطلب اپنے دل کے دکھڑے بھی سکھانا، اس کو بڑے دل کے قریب سمجھنا، اس کے ساتھ بہت ہی طرح کا پیار محبت رکھنا. دلی دوستی اور دلی محبت جس کے ساتھ ہو، یہ اولیاء ہیں. ان کو ولی بھی کہتے ہیں. ولی اللہ جو ہیں دلی طور پر اللہ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ وہ دوستی ہے کہ گہرا رشتہ ہے دوستی کا. عام طور پر جو دوست ہم ہلکے پھلکے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. بہرحال تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دوستی کرنے سے کہا گیا اپنے باپوں اور بھائیوں سے جو کفر میں ہیں، جو ایمان کے اوپر کفر کو فوقیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی یعنی دلی دوستی. رشتہ داری کو یہاں پر نہیں منع کیا گیا کہ اپنے باپوں اور بھائیوں اور دوسرے جتنے بھی ہیں، چاہے ان کا جو بھی مذہب ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کو تبلیغ کرتے رہنا ہے، ترغیب دینی ہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوستی جو گہری دلی دوستی ہے اس کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے وہ باپ اباؤ اجداد کہہ سکتے ہیں، یا اپنے بڑے بزرگ جو باپ ہیں وہ، اور اپنے بھائی، آپ کی جنریشن، اپنے دوست احوال جو بھائی ہیں، ان کو دلی دوست پر مت بناؤ اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو فوقیت دیتے ہیں. اور جو ایسا کرے گا، جو ان کے ساتھ دلی لگاؤ لگائے گا، ان کے ساتھ دلی لگاؤ تو یہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ لگاؤ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یا میرا باپ ہے، یا ماں ہے، یا میرا قریبی رشتہ دار ہے. وہ کوئی اصلاح پا جائے، وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے، تاکہ اس دنیا میں بھی اس کو آسانی ملے، اور خاص کر آخرت میں تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کامیاب بندوں میں فرمائے آخرت میں جہنم میں جانے سے بچ جائے. ان کے ساتھ رشتہ داری کا تو یہ نبھانا ہے. اور دوستی نبھانا کیا ہے کہ خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ رہنا، اور ان کے ساتھ اپنے دل کے حالات پیش کرنا، اور ان کے ساتھ اپنے دلی جذبات جو ہے وہ وابستہ کر لینا. اور ایسے معاملات جو ہیں ان کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے کہ ایسے معاملات جو ہیں وہ تو صرف مومنوں کے درمیان ہی ہو سکتے ہیں. اور جو ایسا کرے گا ان میں سے وہ سب ظالم ہیں. کل کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، قریبی رشتہ دار خاندان جو ہیں باقی، و اموال طرفتموہا، اور وہ مال کہ تم نے کمایا ہے ان کو، و تجارتن، اور تجارت، تخشون، کہ تم سب ڈرتے ہو، کسادہ، اس کے مندہ پڑ جانے سے، یا اس کے کم ہو جانے سے، اس میں نقصان ہو جانے سے، وہ مساکن، اور وہ گھر، ترضونہا، تم پسند کرتے ہو انہیں، احبہ، زیادہ محبوب ہے، الیکم، تمہاری طرف، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے، اور اس کے رسول سے، وجاہدن، و جہادن، اور جہاد کرنے سے، فی سبیلہ، اس کے راستے سے، فتربصوا، تو تم سب انتظار کرو، حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ بامرہ، اپنے حکم کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو یا نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر وہی پچھلی جو آیت ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن یا اس کی فردر ایکسٹینشن ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو، جو ان لوگ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ایسے لوگ، وہ لوگ جو، یا لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر ہیں تمہارے باپ، تمہارے اباؤکم، تمہارے اباؤ اجداد، تمہارے باپ، اس میں ماں بھی آ جاتی ہیں، دوسرے اباؤ اجداد، یعنی جو ہماری یہ بڑی جنریشن جو ہے وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، اس میں بھائی بہنیں اور کزن وزن، جو تمہاری اپنی جنریشن جو آ گئی، یعنی اباؤکم تمہاری پچھلی جنریشن، ٹھیک ہے، جس میں تمہارے باپ دادا اور اس میں بھی شامل ہیں، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اب تمہاری اگلی جنریشن جو ہے وہ آ گئی اس میں، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، بہن بھائی کزن رشتہ دار، یہ وہ تمہاری اپنی جنریشن جو اپنے ہم عمر لوگ جو ہیں یہ سارے اس میں آ گئے، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ
بیویاں جو جن کے ساتھ تمہارا روز کا اٹھنا بیٹھنا اور معاملات ہیں، جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جن کے ساتھ تم زندگی کے معاملات جو ہے وہ لے کر چلتے ہو، اپنی پلاننگ کرتے ہو، غمی خوشی میں ان کے ساتھ ہو، تو تمہاری بیویاں وہ عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، قریبی رشتہ دار جو ہیں تمہارے، وہ سارے، اگر تمہارے یہ سارے کے سارے رشتے اور اس کے علاوہ وہ اموالو، وہ مال اقترفتموہا، جو تم نے کمایا اپنا محنت سے مشقت کر کے جو مال تم نے کمایا، اس مال کو، وہ تجارت، اور وہ تجارت، کاروبار، بزنس، بڑے امپائر جو کھڑے کیے ہیں، تخشون کسادھا، جس کا تمہیں مندہ پڑ جانے سے خطرہ ہو، ڈر ہو، یعنی جس کا تم ہمیشہ خیال رکھتے ہو کہ اس میں پرافٹ گین ہو، اس میں کوئی ایسا بزنس نہ ہو، یا کوئی ایسی ڈیلنگ نہ ہو جائے، یا ایسی تجارت نہ ہو جس میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی تجارت، ایسا کاروبار، ایسا بزنس جس کے تم مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو، جس کو تم بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑی پلاننگ اور شیڈیول کر کے اس کو چلاتے ہو تاکہ وہ منافع میں رہے، تو ایسے بزنس، وہ مساکن تردونہا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، انہیں بڑے خوبصورت کر کے، مضبوط کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں، زلزلے سے محفوظ ہیں، اور بارش اور موسم کی جو سختیاں اس سے بھی محفوظ ہیں، اور بڑے آرام دہ، اور اس میں فرنیچر بھی رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، بڑے پورا سائش قسم کے گھر، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، جب تک یہ ساری چیزیں، یہ تمہارے رشتے جن کا ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ مال، اور تمہارا تجارت، کاروبار، اور تمہارے گھر، جب تک یہ زیادہ احب الیکم من اللہ، زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ان کو تم زیادہ محبوب کرتے ہو، ان کو زیادہ محبت کرتے ہو، یا ان کو فوقیت دیتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم سب انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے حکم کو، تو پھر تمہارا کردار اس طرح کا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی سزا یا تمہارے اوپر کوئی سختی ہونی چاہیے، تمہاری سختی ہونی چاہیے اگر تم ایسا عمل رکھتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند کرتے ہو یا زیادہ محبت کرتے ہو، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کو یہ حکم لے آئے، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اس چیز کے حقدار ہو کہ اللہ تمہیں عذاب دے، یا اللہ تمہیں سزا دے، یا اللہ تمہارے اوپر سختی کرے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور نہیں اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت دیتا۔ یہ فاسقین، فسق جو ہے، یہ ہٹ درمی اور مطلب ضد کر کے جو نافرمانی کرنی ہے، سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نافرمانی کرنے والے جو ہیں فاسق، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو سب نافرمان ہیں ہدایت نہیں دیتا، یقیناً انہوں نے ہدایت ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ گمراہی میں اور اس دنیا میں رونائیوں میں اگر کھو گئے ہیں، تو دراصل اس دنیا کی رونائیوں میں کھو جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک کہہ لے کے سزا ہی ہے، کہ اگر تم اللہ کی طرف نہیں آتے تو پھر جاؤ، جتنا تم رونائیوں میں کھوتے جاؤ گے اتنا ہی تم اپنے عذاب کو بڑھاتے جاؤ گے، اتنا ہی تم اپنی سختیاں اور اپنی آئندہ زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے، اتنا ہی تم اس کو سخت کرتے جا رہے ہو اور عذاب سے بھرتے جا رہے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس میں کوئی کہنے میں، ہمارے سننے میں کوئی کمی بیشی یا کوئی غلطی کا احتمال ہے تو، یا کوئی غلطی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشفاق صاحب، جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے علم میں اضافہ فرمایا انشاءاللہ۔ تو کل بات ہوئی تھی کہ رمضان کے حوالے سے ہی تو کچھ احادیث وغیرہ ان کی بیان کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ انشاءاللہ، جی کیونکہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور شوق کی نیت سے ہم لوگ کو ایمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان
اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ جو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کیا نام ہے رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام سے اس کی آیت سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس آیت میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ کا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ فرائض جو ہیں اس کے آپ کی نماز ہے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ فرائض میں چیزیں آتی ہیں ساری کی ساری، ان کی پوچھ ہوگی ہم سے۔ تو اس میں اس آیت میں اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے حدیث آ رہی ہے ہمارے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ ان کا ذکر کر دیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام جو تھا عبد الرحمن بن صخر تھا۔ یہ قبیلہ دوس کے تھے، یہ اس کو دوسی کہتے ہیں، اور یہ یمن سے تھے۔ تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ میں نے کہ حضرت ابو ہریرہ کے عبد الرحمن کا نام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ یہ حدیث بخاری سے لی گئی ہے، جس نے بحالت ایمان، سب سے پہلے ایمان انسان کا، تو جیسے کہ ایمان یعنی کہ ہمارے پاس جو 5 جو ہیں پلرز ہیں، ایمان کے جو پلر ہیں، ان میں سب سے پہلے کلمہ شہادت کا، ایمان کا۔ تو سب سے پہلے جس نے ایمان، حالت ایمان اور پھر ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوسری اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یعنی کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی سے نبی کے حوالے سے حدیث کل الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ یقول اللہ تعالی، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا الصوم فانه لي وانا اجزی به، یعنی آدم کے بیٹے کا عمل 10 گنا ہے، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا چاہے اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ تو اس میں کچھ اسباب ہے، یہ کیا نام ہے، حدیث کے مطابق اس میں چیز واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب جو ہے صدق کے نیت سے اور اخلاص کے، اس میں نیت اور اخلاص کا ذکر ہے۔ نیت و اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
روزے کی اس قدر فضیلت کے کچھ سبب بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی پہلا سبب اس میں ہوگا روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. روزہ جو ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے, اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا, جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے, کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے. ان کا دوسری عبادتوں کا حال جو ہے لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. فَإِنَّهُ لی سے اس کی طرف اشارہ ہے. اس کا دوسرا سبب روزے میں نفس کشی, مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں بھوک, پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی صبر کرنا پڑتا ہے, جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں. جیسا کہ گرمیوں میں روزے آتے ہیں, کہ کتنی سخت گرمی, کتنی مشقت انسان کو کرنی پڑتی ہے, ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, آنا جانا بھی ہوتا ہے, کچھ لانا جانا. لیکن یہ اور اس میں جناب اللہ یہ روزہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک خاص اپنے لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر میں دوں گا. اور دوسری جو عبادات ہیں وہ تو لوگ دیکھتے ہیں, نماز پڑھ رہا بندہ دیکھ رہا ہے جناب اللہ, کوئی صدقہ خیرات کر رہا, وہ بھی نظر آ جاتا ہے. تو اس میں روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا, جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز, حج, زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. تو اس میں چوتھا سبب ہے کھانے پینے سے استغنا, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے. اور پانچواں سبب روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں, جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے. اور چھٹا جو ہے روزہ روزہ ایسی عبادت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا, حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے. ساتواں جو ہے روزے کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے, جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے باعث ہے, ورنہ سارے گھر اللہ تعالیٰ کے ہیں. آٹھواں جو ہے روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے. نواں جزائے صبر کی کوئی حد نہیں, جزائے صبر کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو حد نہیں ہے, بے حد, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں دوں گا, اس کی جزا جو ہے وہ میں ہی دوں گا. اس میں ایک حدیث تھوڑی سی پڑھ دوں گا, شاید ٹائم آج زیادہ ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے شب قدر, اس میں دیکھو رمضان میں شب قدر ایک آ رہی ہے, شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا, اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے, اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث متفق علیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص لیلۃ قدر میں قیام کرے, ایک تو روزہ رکھنا, پھر قیام کرنا, یعنی کہ رات کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, قیام کرے اور اس کو پا لے, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. تو ہمیں چاہیے کہ ثواب کی نیت سے ہمیں ابھی سے نیت بنانی چاہیے کہ یا اللہ رمضان آنے والا ہے, میں رمضان میں قیام بھی کروں گا, روزے بھی رکھوں گا. تو یہ نیت کا محل جو ہے وہ دل میں ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے, ان کو اپنے کانوں سے سنا بھی ہے, وہ کہتے تھے میں رمضان کے روزے رکھوں گا, میں یہ کروں گا, لیکن وہ رمضان سے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ انسان کو اس کی نیت پہ ہی دیتا ہے. اس پہ سب سے پہلے میں کیا بتانا شاید پسند نہیں کروں گا, لیکن میرا والد یہ کہتا تھا کہ رمضان آنے والا, میں نے روزے رکھنے ہیں, اور وہ چوتھے رمضان وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. ایسے ہی میرا بھائی تھا, وہ بھی رمضان میں ہی
وہ اس کا بھی بڑی نیت تھی روزے رکھو، وہ بھی رمضان میں چلا گیا. سبحان اللہ. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ رمضان سے پہلے، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے جناب اللہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو ہمیں ابھی سے نیت کرنی چاہیے یا رب العالمین، اور ثواب کی نیت سے نیت کرنی چاہیے، یا اللہ رمضان آنے والا، یا اللہ تم ہمیں خیر و عافیت سے، یا اللہ ہمیں رمضان میں تو انٹر کر دے، یا اللہ تو ہم پہ رحم کرنا، معاف کرنا، اور ہمیں وہ رات نصیب کرنا جو لیلۃ قدر کی رات ہے، خیر من الف شہر، وہ یعنی کہ اس کی اور بہت زیادہ فضیلت ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ بإذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عمل کو جاری رکھیں گے. تھوڑی تھوڑی احادیث جو ہے بیان ہوتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خیر و عافیت سے جو رمضان آنے والا ہے ہم سب کو اس میں داخل کر دے، اور ہمارے گناہ معاف فرما دے. واللہ عالم بالثواب. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی الحمدللہ آپ نے احادیث جو ذکر کی اور قرآن کی آیت بھی اس میں روزے کی اہمیت اور فرضیت اور اس کی افادیت جو ہے وہ ہمیں کچھ نظر آتی ہے. یقیناً ہم کچھ دن تک اس سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ کچھ تھوڑا سا ہم رمضان کی طرف توجہ جو ہے وہ اپنی مبذول کر سکیں. ٹھیک ہے، تو میرا پیغام تو یہی ہے، بڑا مختصر تھا. جیسے کل تھا آپ کی جو باتیں تھیں شفیق صاحب کی، ان میں بھی ہمیں یہ پوائنٹس ملے کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے، روحانی طور پر بھی، اپنی جسمانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، یعنی یہ سارے پہلو اگر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو ایک ایک پہلو پہ ایک ایک کلاس ہم کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ممکن ہوا تو کریں گے کہ روحانی طور پر ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں رمضان کو، جسمانی طور پر ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں، معاشرتی طور پر ہمیں کیسے تیار کرنا ہے اپنے آپ کا رمضان، معاشی طور پر تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر پہلو میں سے ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں ہی، تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو پہلے روزے سے ہی ہماری جو کنسنٹریشن ہے وہ پوری کی پوری اسی کی طرف ہو، رمضان کی طرف ہی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا جو سب سے بیسٹ اور آسان تھا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا وہ ہے روزے رکھنا، کثرت سے روزے رکھنا شعبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان میں. اور کچھ احادیث میں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً پورا مہینہ ہی وہ روزے رکھتے تھے. تو تقریباً پورا مہینہ نہیں، تقریباً پورا مہینہ یا شعبان کے اکثر دنوں میں وہ روزہ رکھتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ روزوں کا اہتمام جتنا کر سکیں، کم از کم جو فضیلت والے روزے ہیں وہ تو ہمیں ضرور رکھنے ہیں. اس کے علاوہ اضافی روزے بھی اگر رکھیں گے تو یہ ہماری تیاری جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے پاس اعمال نامے میں اس کو درج کرے گا کہ ہمارے یہ بندے نے، اللہ کہے، اللہ درج کرے گا کہ میرے اس بندے نے یہ رمضان آنے سے پہلے شعبان میں رمضان کی تیاری کی، اور اس کا اجر جو ہے یقیناً اسی کے پاس ہے، وہ تو ہم ناپ تول نہیں سکتے. تو کم از کم جو فضیلت والے روزے ہیں جس میں سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، اور اس کے علاوہ ایام بیت کے روزے جو ہیں 13، 14 اور 15 شعبان کو جو آئیں گے، بلکہ یہ روزے تو مطلب نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے کہ وہ ہمیشہ رکھتے تھے ایسے یہ روزے جو ہیں. تو کم از کم ان کا اہتمام کرے. آج جو سوموار تھی جنہوں نے رکھی ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور جو نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے وہ ضرور نیت کریں گے آئندہ جمعرات کو روزہ رکھیں گے، کل روزہ رکھ لیں، پھر ایام بیت کے روزے رکھیں گے، آئندہ سوموار کا روزہ رکھیں گے. تو اپنی تیاری کی شروعات کریں اپنے روزہ جو ہے اس کو رکھنے سے. تو باقی جو معاملات ہیں وہ پھر ہم ڈسکس بھی کریں گے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اگر کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا، جو سنا، جو ہمارے قانون میں پڑھا، اس کا صحیح مطلب اور صحیح اس کا میننگ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے اللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ظاہری اور باطنی جو معاملات ہیں
ان کو اصلاح کرنے کی اور درست کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے مسائل اور مشکلات جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. ہمارے والدین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت رکھے ان کے اوپر جو اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بری زندگی عطا فرمائے، اور ایسی زندگی جس میں وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.